الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو اچھا بنا لیں تاکہ چند گھنٹے جو ہم یہاں بیٹھیں اور نیت ہی درست نہ ہو تو ہمارا بیٹھنا ضائع ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ جنت، قاسم نعمت، پروانہ رسالت، جناب احمد مجتبی، روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمانوں کی نیت ان کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث پاک سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں کی نیت ان کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک انسان بہت عمل کر رہا ہے مگر اس کی نیت اچھی نہیں تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ایک انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، حج مقبول حج کرتا ہے، عمرے کی سعادت سے مالا مال ہوتا ہے، بہت سارے کام کرنے کے بعد بھی اگر اس کی نیت یہ ہے نمازی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے
دیندار سمجھیں تو پھر ان کی اس نیت کی وجہ سے ان کو کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ آج اگر ہم ایک روزہ بھی رکھتے ہیں تو 10 لوگوں کو بتا دیتے ہیں میں روزے سے ہوں، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کے دل میں نیت ہے کہ میں اگر مالدار ہو جاؤں گا تو حج کروں گا، اللہ مجھے دے گا تو میں بھی زکوٰۃ دوں گا، اللہ مجھے عطا کرے گا تو میں بھی قربانی کروں گا، مجھے قوت ہوگی تو انشاءاللہ میں تہجد بھی پڑھوں گا۔ تو یہ جو نیتیں ہیں اس کا عمل تو نہیں مگر نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ نیت اچھی رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ نیتیں بدل ڈالو۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزم میں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں، ان کے ذکر میں شامل ہیں، لیکن دھیان آپ کا گھر میں لگا ہوا ہے، کام کاج کی طرف لگا ہے، بچوں کی طرف لگا ہوا ہے، ذہن و فکر کہیں اور کھویا ہوا ہے، تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی ثواب نہیں۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو محفل میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا، لیکن پورا دل تھا کہ میں اگر کام سے فارغ ہوں یا اس مصروفیت سے مجھے جو ہے نجات ملے تو میں ضرور محفل حسین میں شرکت کروں گا یا کروں گی، تو وہ نہیں بھی آ پائے لیکن نیت تھی تو اللہ اسے محفل میں آنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ دواخانے میں اس وقت ایڈمٹ ہے بیماری کی وجہ سے، اور دل میں یہ نیت ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال میں محفل میں نہیں جا سکا، کاش کہ میں ٹھیک ہوتا تو محفل حسین میں شرکت کرتا۔ ہے دواخانے کی کھاٹ پہ پڑا ہوا لیکن اللہ اسے محفل میں بیٹھنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ نیتوں پہ دار و مدار ہے۔ نیتیں اچھی کر لو، ذہن و فکر کو سادہ بنا لو، دنیا کی تمام دکھاوے سے اپنے آپ کو پرہیز کرو، اپنے آپ کو باز رکھو، اور امام حسین کی محفل میں بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ یاد رکھیں جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ نیت کرو انشاءاللہ شروع سے لے کر سلام تک اور سلام سے لے کر دعا تک انشاءاللہ محفل میں بیٹھیں گے، سنیں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے تو یہ نیتوں کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خالی اسی لیے کہ بھئی گھر کے پاس محفل ہو رہی ہے تو بیٹھ گئے، نہیں تو دنیا کیا کہے گی، نہیں بیٹھیں گے سو جائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو گھر کے پاس محفل ہے پھر بھی سو رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، یہ محفل ہے اس کے بعد بھی جو ہے نہیں بیٹھ رہے، کسی کو دکھانے کے لیے کہ فلاں نے دعوت دی نہیں آئے تو جو ہے بعد میں ہمیں وہ جو ہے شکایت کریں گے، چلو جا کر بیٹھ جائیں۔ ان نیتوں کے تحت اگر کوئی محفل رسول میں آئے گا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی آپ کو میری بات؟ اور یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جب محفل ہوگی تو تصور میں ہم کربلا میں ہوں گے انشاءاللہ، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی، ذکر ہوگا، اچھی بات کہی جائے گی تو سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، درود پاک نبی کا نام سن کے پڑھیں گے، صحابہ اور جو ہے تابعین کا نام اور اولیاء کا نام سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں اللہ کا نام آئے گا عز و جل کہیں گے انشاءاللہ، جہاں نبی کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جہاں امام حسین کا نام آئے گا انشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان نیتوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ 10 دن کا بیان چند دنوں میں سمیٹنا بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں ہر سال کی طرح تو آپ کو تفصیل سے کچھ گفتگو نہیں سنا پاؤں گا۔ اگر تفصیلی گفتگو سننا ہے تو میرے بیانات آپ اپنے گھر بیٹھ کر
یوٹیوب کے اندر سن سکتی ہیں، پچھلے سال کے بھی بیانات اس میں موجود ہیں 10 دن کے۔ فی الوقت ہم مختصر ذکر کریں گے تاکہ 2-3 دن کے اندر ہماری یہ محفل اختتام پذیر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج شب عاشورہ ہے، آج کی رات بہت بڑی رات ہے۔ اسی رات کی پہلی صبح اللہ نے آسمانوں سے رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ یہی وہ رات ہے جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس کے صدقے میں رب کعبہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا۔ یہی وہ رات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ یہی وہ رات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ اور یہی وہ مبارک شب ہے، یہی وہ مبارک رات، یہی وہ مبارک دن ہے عاشورے کا دن، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے کائنات میں انبیاء علیہ السلام کو عزت و رفعت اور برکتوں سے نوازا۔ ہمارے نبی کا پہلا نکاح عاشورے کے دن ہوا، اور یہی وہ مبارک دن اور رات ہے جس کی برکتوں سے اللہ نے مومنوں کو مالا مال فرمایا۔ جس کی 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا کوئی روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی پچھلے اور اگلے سال کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اسے 2 سال کی عبادتوں کا اور روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس میں اگر کوئی بندہ 10ویں تاریخ کو یعنی کل کے دن 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ کل کا مبارک دن، جس دن اگر کوئی سرما لگا لے تو اللہ سال بھر آنکھوں میں تکلیف نہیں ہونے دیتا، کوئی غسل کر لے تو اللہ اسے آب زمزم میں نہانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کل کے دن اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اس کے سر کے بال جتنے اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے نیکیاں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اور کل کے دن اگر اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، دسترخوان بھر دو نعمتوں سے تو پورا سال اللہ دسترخوان کو آباد رکھتا ہے۔ بڑے ہی مبارک، بڑے ہی مسرور، بڑی ہی رفعت آمیز دن ہے، اور آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ پوری رات تلاوت قرآن، نماز عشاء کے بعد تلاوت قرآن میں، نفل میں، قضائے عمری میں، درود میں، کلمے میں، ذکر میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ رات تھی جس رات کی صبح کربلا خون خون ہو گیا۔ یہی وہ رات تھی جس رات کی صبح امام کا گھر لٹ گیا۔ یہی وہ رات تھی جس کی صبح مدینے کے پھول بکھر گئے۔ یہی وہ رات تھی جس کی صبح 6 مہینے کا اصغر باپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے۔ یہی وہ رات تھی جس کی صبح فاطمہ کا گلستہ اجڑ جاتا ہے۔ یہی وہ رات تھی جس کی صبح نواسہ رسول اللہ کا سجدے میں سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس رات کا بھی احترام کرو، اس دن کا بھی احترام کرو، اور مسلمانوں سنور جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اپنے امام کو پہچان لو، یزیدیت سے توبہ کر لو، یزیدی کاموں سے توبہ کر لو، یزیدی جو ہے حربوں سے توبہ کر لو، یزیدی کمینے پن سے توبہ کر لو، حسینی بن جاؤ، حسین کے نام لیوا نہ رہو، حسینی کردار بھی اپناؤ، اور حسینی کیریکٹر میں ڈھل کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت پیغمبر آخر الزمان جناب احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود پیش کریں، اور جو لوگ کرونا کی بیماری کے ڈر سے محفلوں میں نہیں آ رہے وہ یاد رکھیں
ایمان کمزوری، ایمان کی کمزوری تمہیں محفل رسول سے دور کیے ہوئے ہے۔ ایمان کی کمزوری بہت بڑی بیماری ہے، ایمان کی کمزوری سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ موت تو گھر میں بھی آئے گی، موت تو جو ہے دواخانے کے بستر پہ بھی آئے گی، موت تو تمہیں گلیوں میں بھی آئے گی، موت تو میدانوں میں بھی آئے گی، مگر موت وہ کتنی اچھی ہوگی جو ذکر امام حسین کی محفل میں آ جائے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، جو میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، جو میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ سنتوں پر عمل جب سے ہونے لگا، سنتوں پر عمل جب سے ہونے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، میرے مرشد کی مجھ پر نظر ہے پڑی، پیر و مرشد کی جب سے نظر ہے پڑی، میرے مرشد کی جب سے نظر ہے پڑی، سب سے اچھی میری زندگی بن گئی، یا نبی یا نبی، جو میں کہتا رہا یا نبی یا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں؟ سب کو جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، مسکرا کر بولو جنت میں جانا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، مگر پہلے مدینہ جانا ہے، پہلے کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں، اور مانا کہ جنت بہت ہے حسین، حسن جنت کو جب سے سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، تو مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، یا نبی یا نبی، جو میں کہتا رہا یا نبی یا نبی، جو میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔
دیکھ کر رب کے محبوب کے حسن کو، دیکھ کر رب کے محبوب کے حسن کو، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی بن گئی، یا نبی یا نبی جو میں کہتا رہا، یا نبی یا نبی جو میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ اور توجہ ہے آپ کی؟ ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، غنی کہتے ہیں بہت دینے والے کو، اور دیکھو کتنا دے رہے میرے نبی کہ لاک ڈاؤن میں بھی سب کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں، محبت سے بولو۔ اتنے بڑے لاک ڈاؤن میں بھی کسی کو بھوکا نہیں رکھا میرے مصطفیٰ نے، محبت سے بولو۔ میرے لجپال سب کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں، فاطمہ کا لنگر بٹ رہا ہے، محبت سے بولو۔ حسنین کا صدقہ بٹ رہا ہے۔ ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے اور کہہ دے کہ کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جو میں کہتا رہا، یا نبی یا نبی جو میں نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، محفل ذکر میں آیا جایا کرو۔ آئیں گے انشاءاللہ، کوئی کرونا ہم کو نہیں روکے گا انشاءاللہ نا، نہیں۔ محفل نعت میں آیا جایا کرو، محفل ذکر میں آیا جایا کرو، اپنا سویا مقدر جگایا کرو، محفل نعت میں آ کے بیٹھا کرو، ذکر پاک میں آ کے بیٹھا کرو، ان کی بگڑی ہوئی بات بھی بن گئی، محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو، محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو، ان کی بگڑی ہوئی بات بھی بن گئی۔ اور آخری شعر محبت سے بولو۔ مجھ پہ اتنا خدا کا کرم ہو گیا، مجھ پہ اتنا خدا کا کرم ہو گیا، شاخ مثل تمنا ہری ہو گئی، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بنا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بنا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔
جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ تفصیل سے گفتگو اس سال سننے کا موقع ہمیں نہیں مل سکتا. آپ لوگ کہتے ہیں نا اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا، آپ کو تو سب آتا ہے ماشاءاللہ، خالی ہم تو بیٹھ کر اپنے امام کی یاد تازہ کر رہے ہیں. محبت سے بولو. کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اتنا پیٹ بھر چکا تھا ہمارا سن سن کے، تو اسی لیے تھوڑا سا بریک دیا ہے ہمیں تاکہ ہم بھی ترسیں اللہ کے ذکر کے لیے. جو چیز بہت زیادہ ملتی ہے اور بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہر ایک کو اللہ نے سبق سکھا دیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر انسان نہ سمجھے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے کہ وہ کہاں جانے والا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آئیے اس گھر کا ذکر کرتے ہیں جس گھر کے لیے ہم نے یہ محفل کو سجایا ہے. کو مٹا دیتا ہے سجدہ غربت کو. صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کمالات و صفات کا مجموعہ خلق فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ و خصائل پسندیدہ کسی ملک جو حضور کو اللہ نے دیا وہ کسی فرشتے کو نہیں دیا. کسی ملک، کسی بشر، کسی رسول، کسی پیغمبر میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی جو اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمایا. بنظیر ظاہر صرف فضل شہادت اس بارگاہ عرش اشتباہ کی حاضری سے محروم رہا کہ اللہ کے نبی کو جنگ کے میدان میں شہادت نہیں ملی. حضور کسی کی تلوار سے شہید نہیں ہوئے تو شہادت کا منصب ابھی حضور کو نہیں ملا تھا، اور شہادت بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے وہ شہادت کا مقام نواسوں کے ذریعے نانا کو عطا فرما دیا. ایک کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو دوسرے کو کربلا کے میدان میں، اور دونوں نواسوں کے ذریعے وہ شہادت کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. اس کی نسبت علماء اکرام کا خیال ہے، اور کتنا نفیس خیال ہے کہ جنگ احد شریف، آپ سمجھ لیں جنگ احد شریف میں جو جنگ مدینہ منورہ میں کافروں سے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں میرے نبی کا ایک دانت شہید ہوا، ایک دانت ٹوٹ گیا. فرمایا وہ ایک دانت ایک طرف اور پوری کائنات کی شہادتیں ایک طرف، پوری دنیا میں جتنے شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت ایک طرف، رسول اللہ کا ایک دانت کی شہادت ایک طرف. پھر بھی جو ہے پوری دنیا کی شہادتیں مل کر بھی نبی کی ایک دانت کی شہادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا مقام ہے آمنہ کے لال کا. سب شہیدوں کی شہادت سے افضل ہے مصطفیٰ کی دانت کی شہادت، دندان مبارک کی شہادت. اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاطر شہزادوں کے خیال میں آتا ہے تو اس امر کے اظہار میں کچھ بھی تعامل نہیں رہتا.
کہ ان حضرات کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، اور انہوں نے نیابتاً اس شرف کو سرسبزی و سرخروی عطا فرمائی، اور اللہ نے نواسوں کے ذریعے نانا کو شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ امام حسن اور امام حسین دونوں مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، ایک 3 ہجری میں، ایک 4 ہجری میں، ایک شعبان میں پیدا ہوتے ہیں تو دوسرے رمضان میں پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں بھائیوں کا بچپن بہت نرالا ہے، ان کی جوانی بہت نرالی ہے، ان کی شان بہت عرفہ والا ہے۔ ایک بار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حاضر رسول ہوئے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نانا کے پاس آئے۔ سن رہی ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان مبارک پر سوار ہو گئے، میرے آقا کے کندھوں پر امام حسن سوار ہو گئے۔ تو ایک صاحب نے دیکھ کر عرض کیا، صاحبزادے آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، محبت سے بولو۔ حسن سوار ہوئے نانا کے کندھوں پر، تو دیکھنے والے نے کہا سوار کتنا اچھا ہے، دیکھنے والے نے کہا سوار کتنا اچھا ہے۔ دیکھنے والا ایک انسان تھا جس نے کہا سوار کتنا اچھا ہے، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کندھے پر سوار ہوتے دیکھ کر شخص نے کہا سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ نانا رسول اللہ کے کندھے پر کون سوار ہو سکتا ہے، اے حسن تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ تب رسول اللہ نے حسن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ارے سواری تو اچھی ہے ہی، یہ تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ جس کی تعریف امام الانبیاء کر رہے ہوں، ان نواسوں کی عظمت پر لاکھوں سلام۔ کوئی نانا اپنے نواسے کے لیے گھوڑا نہیں بن سکتا، کوئی نانا اپنے نواسے کو کندھے پر نہیں بٹھا سکتا، اور بٹھائے گا بھی تو ایک عام نواسا عام نانا کے کندھے پر ہی بیٹھے گا، مگر قربان جائیے شب اسرا کے دولہا کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا نواسا امام حسن، اور کبھی حسین بیٹھتے ہیں کبھی حسن بیٹھتے ہیں، بتاؤ ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ جن کی گردن بنی منبرے جو ہے رسول اللہ کی جو ہے گردن جو ہے حسنین کا منبر بنی ہوئی ہے، اس جو ہے نواسوں کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سجدے میں ہیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے سجدے میں، اگر ہم لوگ اس کو ہم نے بھی جائزہ لیا ہے کہ جب ہم لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں ہمارے گھر کے بچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں پیٹھ پر، ان کو نہیں معلوم ہوتا یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا مزاج ذرا عجیب ہے تو ہم لوگ بعد میں ڈانٹتے بھی ہیں، نماز میں نہیں بیٹھنا چاہیے، غلط بات ہے، یہ غلطی بات ہے، ہم ان کو ٹوکتے بھی ہیں، مگر قربان جائیے حضور پر، سبحان اللہ۔ بچوں سے محبت، رحمت عالم سجدے میں ہے، سرور کائنات سجدے میں ہیں، حسن یا حسین میں سے کوئی پیٹھ پر سوار ہو گئے، نانا سجدے میں۔ تم اور ہم کتنی تسبیح پڑھیں گے سجدے میں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں بس نماز پڑھنا ہے، مگر نماز کا مزہ سجدے میں ہے، محبت سے بولو۔ سجدے لمبے کرو، درد سر ختم ہو جائے گا، سجدے لمبے کرو آنکھ کی روشنی بڑھ جائے گی، سجدے لمبے کرو ہارٹ کا مرض ختم ہو جائے گا، سجدے لمبے کرو سکون کی دولت ملے گی، سجدے لمبے کرو تنہائی میں اللہ کو یاد کرو، سر جھکا کر رب کو یاد کرو، اللہ تمہارے سر کو بلندی عطا فرما دے گا۔ نواسا سجدے میں، نانا سجدے میں، نواسا پیٹھ پر، محبت سے بولو، نانا سجدے میں،
نواسا پیٹھ پر نانا نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ کر سر سجدے سے نہیں اٹھایا. نواسا پیٹھ پہ بیٹھا ہے, نانا تسبیح بڑھاتے جا رہے ہیں, نواسا اتر نہیں رہا, نانا سجدے سے سر ہٹا نہیں رہے, نواسا بیٹھا ہوا ہے, وہ کھیل رہا ہے, وہ لطف لے رہا ہے, وہ جنتی جو ہے, جنتی جوانوں کا سردار, جنت کے مالک کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے, جنت کے مزے لے رہا ہے, جنت کا کیف لے رہا ہے. گویا جو ہے حسین جو ہے نبی کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے. تو تم دیکھ رہے ہو کہ حسین نبی کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے, مدینے والے سمجھ رہے ہیں حسین نبی کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے, گھر والے سمجھ رہے ہیں حسین نبی کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے, زمانہ سمجھ رہا ہے حسین نبی کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے, مگر حسین سمجھ رہا ہے میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں اور مالک جنت میں جو ہے مالک جنت کی پشت پر بیٹھا ہوا ہوں. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے, تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. جب نواسا سجدے پہ بیٹھے تو نانا سجدہ لمبا کر دے, اور جب دین کو بچانے کی بات آئے تو نواسا سجدے میں سر رکھ دے. محبت سے بولو. اولاد ہو تو حسنین جیسی, اولاد ہو تو حسین جیسی. اللہ ہمارے بچوں کو بھی حسینی صدقہ عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو بھی حسینی نالین کا صدقہ عطا فرمائے, ہمارے جوانوں کو بھی اللہ امام حسین کی جوانی کا صدقہ عطا فرمائے. کیوں نہیں اٹھایا امام نے, رسول اللہ نے سجدے سے سر؟ کہیں نواسا گر نہ جائے, نواسا گر نہ جائے. اٹھا دیتے یا رسول اللہ, نواسا گر نہ جائے. سجدہ لمبا ہے, جب وہ اپنی مرضی سے اترے گا تب میں سر اٹھاؤں گا. محبت سے بولو. تو گیا حسین اگر 4 دن بیٹھا رہتا, 5 دن بیٹھا رہتا, یا حسین قیامت تک نبی کے جو ہے پشت پہ بیٹھا رہتا, تو قیامت تک میرے نبی سجدے سے سر نہ اٹھاتے. محبت سے بولو. حسین کی رضا میں خدا کی رضا ہے, حسین خوش ہے تو نبی خوش ہے, حسین راضی ہے تو نبی راضی ہے. ہم ایسے ویسے کی محفل میں نہیں بیٹھے, حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں, جن کی خوشی کا خیال مصطفیٰ کرتے ہیں, جن کی خوشی کا خیال خدا کرتا ہے, جسے جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا ہے. ہم جنتی جوانوں کے سردار کی محفل میں بیٹھے ہیں, محفل جنتیوں کی ہے, انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ جنتی بنا دے گا. حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, کہیں سوار گر نہ جائے, کہیں سوار گر نہ جائے. سوار گر نہ جائے, وہ سوار نہیں تھا, وہ اللہ کا دین تھا. یہ بہت بعد میں اجمیر کے خواجہ نے سمجھایا, یہ بہت بعد میں ہند کے راجہ نے سمجھایا کہ پیٹھ پر جو نانا کی بیٹھا تھا وہ نواسا تھا, تو حسین کو جو ہے ہم نواسا دیکھ رہے تھے, اور اجمیر کے غریب کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. آپ اونٹنی پر آپ اپنی جو ہے آپ اپنی سواری پر سوار ہونے لگے, سواری پر سوار ہونے لگے, تو حضرت زینب نے کہا بھیا ہماری ریت کے مطابق اس طرح نہ جاؤ, پہلے میں اپنے بھائی کو دولہا تو بنا لوں. اللہ اکبر. امام علی مقام کو جو ہے حضرت زینب نے جو ہے ایک صندوق سے ایک کپڑا نکالا. وہ کپڑا کیا تھا؟ 17 پیون لگی ہوئی ایک جو ہے 17 پیون لگا ہوا ایک آنچل تھا, ایک جو ہے دوپٹے کا کپڑا تھا,
جس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ کہا بھیا اسے پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا پہچانا نہیں؟ یہ ماں فاطمہ کا دوپٹہ ہے، 17 پیون لگا ہوا دوپٹہ ماں فاطمہ الزہرا کا۔ انہوں نے جو ہے بچپن میں جو ہے مجھے یہ امانت دی تھی اور کہا تھا اے زینب جب تیرا بھائی کربلا میں جو ہے کربلا کا دولہا بنے تو یہ جو ہے میرا دوپٹہ جو ہے اس کی کمر پہ باندھ دینا تاکہ ماں کی تسلی اور ماں کا سہارا بھی اسے مل جائے۔ جس کے سر پہ ماں کا سایہ ہوتا ہے ہر مصیبت سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ الزہرا کی جو ہے اس 17 پیون لگی ہوئی چادر کو آپ نے کمر میں باندھا ہے اور حضرت جعفر طیار کی جو ہے ڈھال لی ہے، حضرت جو ہے امیر حمزہ کا نیزہ لیا ہے اور علی کی تلوار لی ہے، رسول اللہ کا عمامہ باندھا ہے اور پھر جو ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرا امام جیسے ہی ساری بیویوں سے سلام کرتا ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ وہ دلدل کو دیکھو شہادت کی دھن میں چلے تیگ لے کر کہ شب شیر خدا کی۔ وہ دلدل کو دیکھو شہادت کی دھن میں چلے تیگ لے کر کہ شیر خدا کی۔ اکیلے وہ رن کی طرف اللہ اللہ لعینوں کی ہستی مٹانے چلے ہیں۔ وہ گھر سے نکل کر مدینے کی جانب کھڑے کہہ رہے ہیں یہ زہرا کی جانب لعینوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر، لعینوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر حسین اپنے گھر کو لٹانے چلے ہیں۔ نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے ہیں۔ سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں۔ جدھر دیکھیے موت کا ایک سما ہے، یہ رو رو کے کہتا ہے دل آج میرا، ہزاروں کے نرغے میں شبیر تنہا، ہزاروں کے نرغے میں شبیر تنہا، لہو اپنے دل کا بہانے چلے ہیں۔ ابھی گھوڑے کو آپ نے ٹاپ لگائی کہ وہ میدان کی طرف بڑھے، سب کو تسلی دی، صبر دیا، بیویوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بیٹیوں کو گلے سے لگایا، بہن کو تسلی دی، بیٹے کو امانتیں سپرد کی، ایک بڑھے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا چل، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، چل آگے نہیں بڑھ رہا، چل آگے نہیں بڑھ رہا۔ آپ حیران ہو گئے، اے اللہ کہیں حسین کا امتحان میں ناکامی تو نہیں ملے گی؟ سب کامیاب ہو گئے، سب کو شہادت مل گئی، کہیں میں شہادت کے جوڑے سے محروم تو نہیں رہوں گا؟ آخر میرا گھوڑا آگے کیوں نہیں